نحمداللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لفاطمة انت اول اہلی لحوقا بعدی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان فاطمة كانت حاملا فكانت اذا خبزت اصاب حرف التنور بطنها فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله خادما فقال ألا أعطيك وأدع أهل الصفة وقد تطوى بطونهم من الجوع إلى آخره أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا تنطلق بنا نعود فاطمہ فإنها تشتكي قلت نعم فانطلقنا حتى إذا انتهينا فسلم فاستأذن فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما علي إلا عباءة فقال اصنعي بها كذا وكذا إلى آخره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ و اہل بیتکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا راحت العاشقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں ہمارے شہر چشتیاں شریف کی روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قاری محمد یعقوب صاحب دام ظلہ العالی۔ آپ جلوہ فروز ہیں اور اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں، اور ہمیشہ بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ شفقت فرماتے ہیں، اپنے سے نیچے والوں کا حوصلہ بلند فرماتے ہیں۔ جہاں بھی موقع میسر آیا آپ کی زیارت کا، کہیں بھی گفتگو ہوئی اور آپ موجود تھے تو آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، ہمیشہ پشت پہ ہاتھ پھیرا اور دعاؤں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان کے روحانی فیض میں اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جامعہ ارکم کے فیض کو ساری کائنات میں عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبلہ قاری صاحب کی زندگی میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، جن مراحل سے میں خود گزرا ہوں، میرے بھائی اللہ دیتا صاحب کی زندگی اب ان مراحل سے گزرنے والی ہے، اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں تو پھر بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے والد گرامی میرے ساتھ ہوتے ہیں، ابھی بھی آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ میں جب پڑھ کے آیا جمعرات کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے، میری والدہ صاحبہ کو سانپ نے ڈسا۔ وہ میرے لیے چوری بنانے کے لیے گئی، دیہاتوں کے اندر بانس کی کچن بنی ہوئی ہوتی ہے، تو والدہ صاحبہ گئی دیسی گھی لینے کے لیے کہ میرا بیٹا آیا ہے کئی ماہ کے بعد، تو میں جاؤں، جا کر اس کے لیے دیسی گھی کی چوری بنا کے لاؤں، میرا بچہ کھائے گا تو مجھے راحت ملے گی۔ میری والدہ صاحبہ جب گئی تو وہ جو دیہات کے اندر جو کچن ہوتے ہیں، جو ان کی چھتیں ہوتی ہیں وہ بڑی پست ہوتی ہیں، تو میری والدہ صاحبہ کے سر میں سانپ نے جس کی جنس تھی پدم، تو اس نے ڈسا۔ 17 منٹ کے اندر میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔
سن 2000 کے اندر وفات ہوئی اور آج 21 سال ہونے کو ہے، لیکن گھر کی وہ رونقیں بحال نہیں ہوئی، گھر کی وہ خوبصورتیاں پھر میسر نہیں آئی، وہ ماں کا شفقت بھرا لمس پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں نصیب فرمایا۔ میرے والد گرامی نے میری والدہ کی قبر کے کتبے پہ یہ شعر لکھوایا تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، اور ہمارے بھائی اللہ دیتا صاحب کی شادی ابھی حال ہی میں ہوئی، 2 بچے اللہ تعالیٰ نے دیے، بچہ اور بچی۔ اب وہ جیسے ہی سن شعور میں قدم رکھیں گے یا بولنے کی طاقت اللہ انہیں عطا کرے گا، تو وہ جب لفظ ماں اپنی زبان پہ لائیں گے، آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی، ان کے پاس جواب کیا ہوگا۔ میرے والد گرامی نے کتبے پہ شعر لکھوایا تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کفے دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ انسان کے گماں میں نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اللہ دیتا صاحب شب و روز میرے ساتھ دروس قرآن پر ویڈیو بنانے کے لیے میرے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ہم اکثر سفر کرتے ملتان، ہارون آباد، شہر مضافات کے اندر، تو میں اکثر پوچھ لیتا، پتہ چلا کہ بچے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو میں پوچھ لیا کرتا کہ بھائی جان بتائیں گھر والوں کی طبیعت کیسے ہے، تو گمان بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا، تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، اور اب ہو گیا۔ تو جیسے بھائی قاری اللہ رکھا صاحب فرما رہے تھے، اب وہ بچے جیسے جیسے جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، تو ایک ایک لمحہ گزارنا بڑا مشکل ہوگا، ان کے جوابات دینا بڑا مشکل ہوگا، اور ان کے ایک ایک لفظ کا تسلی بخش جواب دینا بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ یہ لمحے ہم نے گزارے ہیں ماں کی شفقت کے بغیر، ماں کی دعاؤں کے بغیر، ماں کی محبت اور پیار کے بغیر گزارے ہیں۔ ماں جب دنیا سے چلی جاتی ہے، گھر جتنا بھی سونا ہونا سونا بن جاتا ہے۔ گھر کے اندر جب ماں نہ ہونا تو پھر گھر کے اندر بیٹھنے کو من نہیں چاہتا ہے، اور پھر ان بچوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو پروان چڑھانا، ان کے لیے بھی دکھ ہے۔ بھائی فیاض صاحب کے لیے بھی دکھ کی گھڑی ہے، اور پھر ان کے بھائیوں کے لیے اور زیادہ دکھ کی گھڑی ہے۔ وہ کسی عدالت کے کٹہرے کے اندر ایک مائی صاحبہ کھڑی تھی، تو فاضل جج نے پوچھا کہ ایک طرف تمہارا خامد ہے اور ایک طرف تمہارا بھائی ہے، بس ان میں سے ایک کو منتخب کر لو، ایک کو چھوڑ دیں گے، دوسرے کو پھانسی کے اوپر چڑھا دیں گے۔ تو بہن نے تڑپ کر کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ فاضل جج متحیر ہو گیا، تعجب میں پڑ گیا، کہا میں تمہارے بھائی کو چھوڑ دوں، لیکن یہ سوال تمہیں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم نے خامد کا انتخاب کیوں کر نہیں کیا؟ کہا اگر خامد دنیا سے چلا گیا میں پھر شادی کر لوں گی، بچے پھر ہو جائیں گے، باقی معاملات ہو جائیں گے، لیکن نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، نہ پھر بھائی پیدا ہوں گے۔ اور میں ان کی زبانی سنتا رہتا تھا کہ وہ مائی صاحبہ کتنی اخلاق والی تھی، اور کل بھی یہی گفتگو ہوتی رہی، پرسوں بھی یہی گفتگو ہوتی رہی کہ وہ جب بھی کوئی گھر والا یا کوئی رشتہ دار جب انہیں بلاتا کسی پروگرام پہ یا کہیں، تو وہ یہ مئی صاحبہ یہی کہا کرتی کہ میرے بڑے بھائی فیاض صاحب ہیں، آپ پہلے ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، اگر وہ جواب دے دیں گے، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو میں جاؤں گی، وگرنہ نہیں جاؤں گی۔ تو جو مائی صاحبہ اتنے اخلاق والی ہو، اتنا اعلیٰ تربیت کی حامل ہو، اور پھر بہنوں کا دنیا سے چلے جانا، میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی، سگی بہن نہیں تھی، حضرت شیمہ، اور میرے حضور علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر قبیلہ بنو سعد کی وادیوں میں وہ چلا کرتی، اور پھر لوریاں دیا کرتی، اور پھر جب قبیلہ بنو سعد کی بچیاں اکٹھی ہوتی تو ہر ایک اپنے بھائی کے حسن کو، جمال کو بیان کرتی، اور پھر جب حضرت شیمہ کی باری آتی نا تو پھر ساری بچیاں کہتی ہم جانتی ہیں تیرا بھائی بڑا سونا ہے، تیرا بھائی بڑی شان والا ہے، تجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ حضرت شیمہ نے سرکار کو گود میں اٹھایا، گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ ہے، قبیلہ بنو سعد کے اندر وادیوں میں نکل پڑی، اور جب چلی گئی تو حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو آپ تڑپ اٹھی، بے قرار ہو گئی، اور پیچھے نکلی کہ جا کر دیکھوں تو صحیح میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت شیمہ کہاں لے گئی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں چلی نا، میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت شیمہ کی گود میں سرکار ہیں۔ میں نے کہا بیٹی تمہیں نہیں پتا کہ میرے مصطفیٰ کتنے نرم و نازک طبیعت کے مالک ہیں، اور تم چلچلاتی دھوپ کے اندر لے کر چلی گئی؟ تو آگے سے حضرت شیمہ نے کہا اماں پریشان نہ ہو،
اذا وقف وقفت و اذا سار سارت رأیت غمامۃ تظل علیہ. میں نے دیکھا ہے جب میں نے اپنے سونے بھائی محمد کو دھوپ میں اٹھا رکھا تھا نا، میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو میرے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. میں نے دیکھا رأیت غمامۃ تظل علیہ، ایک بادل کا ٹکڑا ہے جس نے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا. وَإِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ، جب میں چل پڑتی تو بادل کے ٹکڑے کو پتہ لگ جاتا، وہ بھی چل پڑتا. وَإِذَا سَارَ سَارَتْ، جب میں چلتی تو وہ چل پڑتا. وَإِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ، اور جب میں رک جاتی وہ بھی رک جاتا. اور پھر میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک موقع آیا. حضرت شیمہ کا جب قبیلہ، جب انہیں قیدی بنا کر حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت شیمہ آئی اور آ کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ میرے قبیلے والے ہیں، ان کو آپ آزاد فرما دیں. میرے حضور تحائف کی گٹھڑی بھی عطا فرماتے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں بہن تو آئی ہے تو پھر میں تیرا استقبال بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں، اکرام بھی کرتا ہوں، تعظیم بھی کرتا ہوں، یہ تحائف بھی قبول فرماؤ، اور جتنے یہ تیرے قبیلے کے بندے ہیں میں سب کو آزاد فرماتا ہوں. تو بھائی اور بہن کا رشتہ، بچپن میں آنگن میں کھیلنا، ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹکلیاں کرنا، کبھی کبھی ماں باپ کان بھی کھینچتے ہوں گے، کبھی کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہوگا، کبھی بہن اور بھائی میں روٹھنا بھی ہوتا ہوگا، لیکن پھر آپس میں راضی بھی ہو جاتے ہوں گے. تو پھر بھائیوں کے لیے بھی یہ دکھ کا مقام ہے، بھائیوں کے لیے بھی یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے. اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو لحد میں اتارنا، قبر میں اتارنا، یہ مشکل کام ہے، بڑا عظیم مرحلہ ہے. مجھے میرے بھائی فیاض صاحب نے ذمہ لگایا تھا سیدہ پاک کی شان کے حوالے سے، تو میں 3-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. اور اس موقع پہ میں قبل اس کے کہ میں علامہ اقبال کی صورت میں اور چند احادیث کے اندر میں گفتگو کا آغاز کروں، اس سے پہلے میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں 2 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے دل کی زمین پر گئے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر گئے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوشش کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ گئے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے کچھ ایام قبل سیدہ پاک حضور کی بارگاہ میں آئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ جب سیدہ پاک حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، قام رسول اللہ، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایسے معاشرے کے اندر یہ عمل کرنا جس معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا ہو، جہاں بچیوں کو پہاڑ کی چوٹی پہ لا کے پھر دھکا دے دیا جاتا ہو یا پھر جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہو تاکہ وہ درندوں کی خوراک بن جائیں، ایسے معاشرے کے اندر رحمت دو عالم اگر کھڑے ہو کر اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کریں تو یہ بتلانا مقصود ہے بچیوں کو اپنے لیے عار کا باعث نہ سمجھنا، بچوں کو اپنے لیے، بچیوں کو اپنے لیے بوجھ کا باعث نہ سمجھنا، یہ اللہ کی رحمت ہے. میرے حضور فرماتے جس نے اپنی بچیوں کی تربیت کی، ادبہن، انہیں ادب سکھایا، ان کی تربیت کی، ان کی دیکھ بھال کی، مشقتیں اٹھائی، اور پھر آخر کار جب وہ شادی کے قابل ہوئی تو انہیں اعلیٰ جہیز بھی دیا، پھر ان کی ڈولی بھی اٹھائی،
اور ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگا کے اس کے پیا کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں یہی بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ بن جائیں گی، اور انہی کی وجہ سے اللہ انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، فرمایا مریم کو حضرت عیسیٰ سے ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں لگتی ہے، لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو میرے حضور سے 3 نسبتیں ہیں، اور وہ 3 نسبتیں حضور سے بھی ہیں، مولا علی سے بھی ہیں، امام حسن و حسین سے بھی ہیں۔ اور وہ نسبتیں کیا ہیں؟ فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، وہ میرے حضور کی آنکھوں کا نور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور جو ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، اور میرے حضور فرماتے ہیں جب مجھے جنت کی یاد آتی ہے میں بیٹی فاطمہ کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہوں۔ جب جنت کی یاد آتی ہے میرے حضور کے غلاموں فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے حضور کی آنکھوں کا نور ہے، اس لیے کہ فرمایا امام اولین و آخرین، اور ایسے سردار جو اولین کے بھی سردار ہیں آخرین کے بھی سردار ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہا وہ مولا مرتضی کی بیوی ہیں، تاجدار حل عطا کے گھر کے اندر رہنے والی ہیں، مرتضی ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں۔ اور پھر آخر میں جا کر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، فرمایا اگر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، اے سیدہ پاک اگر اقبال کے پاؤں کے اندر شریعت مصطفی کی زنجیر نہ ہوتی، اگر مجھے رسول اللہ کی شریعت کا پاس نہ ہوتا، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، اگر مجھے حضور کے فرمان کا پاس نہ ہوتا، میرے پاؤں میں زنجیریں نہ ہوتی، تو میں کرتا کیا؟ کہا پھر میں یہ کرتا ورنہ گردے تربتش گردیدمی، کہا میں سجدہ برخا کے او پاشیدمی، کہا میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار کا طواف بھی کرتا اور آپ کی مزار کو سجدہ بھی کرتا، لیکن کیونکہ میرے پاؤں کے اندر شریعت مصطفی کی زنجیر ہے۔ ایک دن سیدہ پاک حضور کی بارگاہ میں آئی تو پھر میرے آقا نے جملہ بولا، فرمایا انت اول اہلی لحوکم بعدی، میری بیٹی فاطمہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ سیدہ پاک رونے لگ گئی، آپ کے آنسو بہ پڑے۔ اگر کوئی باپ دنیا سے جانے لگے، ہر بیٹا ہر بیٹی روتا ہے، لیکن اگر باپ مصطفیٰ جان رحمت ہو تو فرماتے ہیں جب سیدہ پاک نے سنا کہ بابا جان کا آخری وقت آ گیا ہے تو پھر سیدہ پاک رونے لگ گئی۔ حضور نے تسلی دینے کے لیے، حضور نے تشفی دینے کے لیے فرمایا انت اول اہلی لحوکم بعدی، میری بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے میرے جانے کے بعد جو مجھ سے آ کر ملے گی وہ تو ہی ہوگی، پریشان نہ ہو، تیرے اور میرے جانے کے درمیان فاصلہ صرف 6 ماہ کا ہے۔ فرماتے جب حضور کا انتقال ہوا ہم تو اپنوں کو بھول جاتے ہیں، قبروں کے نشان بھول جاتے ہیں، قبروں کے کتبے بھول جاتے ہیں۔ محرم کے موسم میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ نہ ذرا فلاں کی قبر کہاں ہے، میری بہن کی میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ محرم میں صرف رشتے یاد آئے، آگے پیچھے وہ اپنے آپ کے اپنے نہیں تھے، آپ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا جان کے انتقال کے بعد، رسول اللہ کے انتقال کے بعد فرماتے ما رأیت فاطمہ ضاحکۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے وصال کے بعد سیدہ پاک کو کبھی مولا علی فرماتے میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ رات ہے تو آنسو بہ رہے ہیں، دن ہے تو آنسو بہ رہے ہیں، ہجر مصطفیٰ کے اندر، جدائی مصطفیٰ کے اندر، غم مصطفیٰ کے اندر آنسو بہ رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں توفیت فاطمہ تو بستۃ اشہر، حضور کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ تک سیدہ حیات رہی اور 6 ماہ کے اندر ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ اور پھر سنیے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام ہے، ہماری بچیاں کیسی ہونی چاہیے، ہماری بچیوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ امام ابو نعیم اصبہانی کہتے ہیں مولا علی کی بیوی ہے، حسن و حسین کی ماں ہے اور مصطفیٰ کی جگر کے ٹکڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ان فاطمہ کانت حاملاً، جیسے اب مائی صاحبہ نے بچوں کو جنم دیا
اور پھر انتقال ہو گیا۔ تو اسی سے موافقت کرتی ہوئی ایک روایت بیان کر رہا ہوں۔ امام ابو نعیم اصفہانی کہتے ہیں ان فاطمہ کانت حاملن، سیدہ پاک کے شکم میں یا تو مولا حسن تھے یا پھر مولا حسین تھے، حاملہ تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب مائی صاحبہ کسی مائی کے شکم میں بچہ ہو تو پیٹ کہاں آ جاتا ہے، تو مائی صاحبہ حمل سے تھی، مولا حسن تھے یا مولا حسین تھے۔ فرماتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مولا علی کے لیے کھانا خود بناتی ہیں، مولا علی کی خدمت خود کرتی ہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے پیغام ہے، اپنے خاوند کی خدمت کرنا۔ جنت کی عورتوں کی سردار ہو لیکن اس کے باوجود سادگی کا عالم دیکھیں، اس کے باوجود درویشی کا عالم دیکھیں، اس کے باوجود خدمت زوج کا عالم دیکھیں، اور اپنے بابا سے جو وعدہ کیا ہے اس کو مکمل کرنے کا عالم دیکھیں۔ شکم کے اندر بچہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود فکانت اذا خبزت، جب روٹی پکانے کا وقت آتا تو سیدہ پاک آٹا ملتی، اور آٹا مل کے پھر تنور کے اندر لکڑیاں ڈالتی، اور جب آگ لگ جاتی تنور گرم ہو جاتا تو پھر سیدہ پاک آٹا اٹھا کے تنور کے کنارے پہ بیٹھتی، جیسے کھانا پکایا جاتا ہے، جیسے روٹی بنائی جاتی ہے۔ اب امام ابو نعیم اصفہانی کہتے فکانت اذا خبزت اصابہ حرفت تنوری بطنہا، فرمایا جب آپ روٹی پکانے کے لیے روٹی کا پیڑا بنا کے جب تنور کے اندر لگانے کے لیے جھکتی تھی تو آپ کے شکم میں اطہر کا یہ حصہ تنور کے گرم کناروں سے لگتا اور آپ کو تکلیف ہوتی، آپ کو اذیت ہوتی۔ تو پھر ایک دن تکلیف کی حد جب بڑھ گئی تو فرماتی ہیں اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں آ گئی، تسألہ خادمن، عرض کی بابا آپ کے پاس خادم بھی ہیں، نکرانیاں بھی ہیں، اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک نکرانی دے دیں تاکہ وہ میرا کام کر سکے۔ جب میں روٹی پکانے کے لیے جھکتی ہوں تو میرے شکم کا یہ حصہ تنور کے گرم کناروں سے لگتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ کیا بولا، لاڈلی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، یعنی ایسی بیٹی ہے 3 بیٹیوں کے بعد جن سے سلسلہ نسب چلا ہے، حضور کی لاڈلی بیٹی ہے، پیاری بیٹی ہے۔ امام حسن، امام حسین، حضرت محسن، حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم کی ماں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور کے جملے سنیے گا، یہ ساری کائنات کے لیے پیغام ہے، رہتی دنیا تک بچیوں کے لیے پیغام ہے۔ تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی گزارنے کے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا الا اعطیک یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھے دوں، وَأَدَوْ أَهْلَ الصُّفَّةِ تُتْوَى بُطُونُهُم مِّنَ الْجُوعِ، تجھے دے دوں نوکرانیاں، تجھے دے دوں خاتم۔ لیکن وہ جو اصحاب صفہ، وہ جو 70 صحابہ ہیں جن کے بدن کے کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاؤں کے اوپر اگر چادر کو نیچے کرتے ہیں اوپر والا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، اوپر کرتے ہیں ٹانگیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور بھوک کی وجہ سے ان کے جسم کی حالت قابل دید ہے، ان کو دیکھو اے فاطمہ، تجھے دیکھو، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ آج تجھے نوکر نہیں دیتا بلکہ آج تجھے تسبیحات بتاتا ہوں، ایسی تسبیحات ساری کائنات سے بہتر ہیں۔ یا رسول اللہ بتائیں، بیٹی نے ناز نہیں دکھایا، بیٹی روٹھی نہیں، کیونکہ وہ بیٹی مصطفیٰ کی تھی، وہ بیٹی سید الانبیاء کی تھی۔ مانگنے گئی تھی نوکر، مانگنے گئی تھی خادمہ، لیکن بابا نے آگے سے ٹوک دیا، کہا بیٹی نوکر نہیں دوں گا، خادم نہیں دوں گا۔ یا رسول اللہ کیا دو گے؟ فرمایا تسبیحات دوں گا۔ کیا؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ بیٹی جب بستر پہ سونے لگو اس سے پہلے پڑھ لیا کرو، ساری کائنات ایک طرف، یہ تسبیحات ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف اور یہ تسبیحات ایک طرف۔ اور آخری جملے اور اس کے بعد انشاءاللہ وقت بھی ہو گیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جملے میرے آخری اختتامی ہیں، لیکن ان کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ ان عمران ابن حسین، حضرت عمران بن حسین حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا تشریف لائے، فرمایا آئے عمران الا تنطلق بنا نعود فاطمہ فانہا تشتکی، کیا تم میرے ساتھ چلتے ہو؟ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بیمار ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب سیدہ پاک کے گھر کا منظر جو بیان کیا گیا وہ دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب فانطلقنا، ہم چلے، حتی اذا انتہینا، جب سیدہ پاک کے دروازے پہ پہنچے، فسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جا کر دروازے کے اوپر سلام کیا، السلام علیکم یا اہل البیت۔ سلام کرنے کے بعد میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے
سرکار نے فاستأذن اجازت مانگی. گھر کس کا ہے؟ سیدہ پاک کا ہے، لیکن اس کے باوجود اجازت مانگ رہے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں چاہے تم باپ بھی ہو، چاہے تم گھر کے مالک بھی ہو، لیکن جب دروازے پہ جاؤ تو دستک دے کے جاؤ، اجازت مانگ کے جاؤ، تاکہ گھر والے سنبھل جائیں. گھر والے جس حالت میں ہیں اس سے بہتر حالت کے اندر آ جائیں. تو توجہ فرمائیے گا، فرماتے رسول اللہ نے دروازے پہ جا کے اجازت مانگی، اور جب اجازت مانگی تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، قلت نعم یا رسول اللہ. سیدہ پاک نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آ جائیں، آپ کو میں منع تو نہیں کر سکتی. میرے حضور نے فرمایا ادخلوا انا و من معی، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرے صحابہ بھی ہیں. وہ تمہاری مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں، وہ تمہاری دیکھ بھال کے لیے آئے ہیں. ہاں جی، ادخلوا انا و من معی. حضور پوچھنے لگے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے، اے بیٹی فاطمہ ادخلوا انا و من معی، میں اور میرے صحابہ کیا تمہارے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم تمہاری مزاج پرسی کے لیے آ سکتے ہیں؟ سیدہ پاک نے جو جواب دیا وہ قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے مشعل لے رہا ہے. سیدہ پاک بولی، یا رسول اللہ میں منع کرنے کی جسارت نہیں کرتی، لیکن یا رسول اللہ واللہ ما علی الا عباء، میرے بدن پہ ایک ہی کپڑا ہے. کونین کی شہزادی ہو، ساری کائنات کی سرداری جن کے قدموں میں ہو، جنت کی عورتوں کی سردار ہو، رسول اللہ کی بیٹی ہو، لیکن جملے کیا ہیں؟ واللہ ما علی الا عباء. حضور میرے بدن پہ ایک چادر ہے، ایک کپڑا ہے، اور اس حالت کے اندر آپ تشریف لائیں تو میں اپنے بدن کو سمیٹ لوں گی، کسی نہ کسی طرح چھپا لوں گی. لیکن اگر آپ کے صحابہ بھی آئیں تو حضور آپ بہتر جانتے ہیں میں کیا جواب دے سکتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا اسنعی بہا کذا و کذا، بیٹی اس طرح آپ نے طریقہ بتایا کہ اپنے بدن کو چھپا لو. سیدہ پاک نے ایسے کیا. پھر میرے حضور نے فرمایا بیٹی اجازت ہے میں آ جاؤں؟ سیدہ پاک عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ واللہ ما علی رأسی من خمار، سر کے اوپر آنچل ڈالنے کے لیے میرے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہے. واللہ ما علی رأسی من خمار. آج 10 قسم کی کوالٹیاں ہمارے گھر میں پڑی ہے، ہمارے پاس پہننے کے لیے لباس ہیں، اور یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، فقر کی حالت کے اندر، غربت کی حالت کے اندر زندگی گزار کر بتانا چاہتی ہیں جس حال میں رب رکھے اس حال میں راضی ہو جاؤ، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت بھی راضی ہو جائیں. فرماتی ہیں کہ جب یہ جملہ بولا نا، میرے حضور کے کاندھوں پہ تھی کملی، مزمل کی چادر. میرے حضور نے کیا کیا؟ میرے حضور نے وہی کاندھوں سے چادر اتار کر پھر اسی وقت دروازے سے آپ نے سیدہ پاک کی طرف ڈالی، اور ڈال کے فرمایا اختمری بہا، اس سے اپنے سر کو چھپا لو، اپنے بدن کو چھپا لو. سیدہ پاک نے سرکار کی مزمل کی چادر کے ساتھ اپنے بدن کو چھپایا. چھپانے کے بعد فرماتے ہیں ہم سارے سیدہ پاک کے قریب گئے، آپ نے پردہ بھی کر رکھا ہے، چادر میں چھپا بھی رکھا ہے. جب گئے تو اب حضور کے جملے سنیے گا، اپنی بیٹی سے مرض کا حال پوچھ رہے ہیں. میرے آقا فرماتے کیف تجدینکی یا بنیہ، اے میری پیاری بیٹی، اے میرے جگر کا ٹکڑا، اے فاطمہ یہ بتا تیرا حال کیا ہے. جب یہ پوچھا نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا، میرے آقا کی بیٹی رو پڑی اور آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ انی لوجۃ، حضور تکلیف میں مبتلا ہوں، یا رسول اللہ بخار میں مبتلا ہوں. صرف اتنا ہی نہیں حضور، گھر کے اندر مالی طعام آکلہ، گھر میں ایک لقمہ بھی نہیں ہے جس کو کھا سکوں، کئی دن سے فاقہ ہے. میرے حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ کیا تو راضی نہیں ہے کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تم گھر کی پریشانیاں دیکھ رہی ہو، فقر اور غربت کو دیکھ رہی ہو، اور میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو. تو میرے آقا کے غلاموں، یہ ساری سیرت بیان کرنے کا مقصد ہے گھر میں ماؤں بہنوں کو تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، کھانا نہ ملے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، سیدہ کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی میرا جملہ اگر آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہو تو معافی کا خواستگار ہوں. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.